اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس رب جلیل کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام و محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم سے ہمارے گروپ میں ہمارے عزیز برادران اہل سنت اقبال بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سنت حضرات خلافت کو مانتے ہیں اور اہل تشریع حضرات امامت کو مانتے ہیں۔ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اسی کے تسلسل میں انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنی حیات طیبہ میں کسی کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے، کوئی ول لکھ کر گئے تھے؟ قرآن اور حدیث اور تاریخ کی روشنی میں اس پہ بات کی جائے۔ تو میں ممنون و مشکور ہوں اقبال بھائی کا کہ انہوں نے اس خاکسار کو اس قابل سمجھا۔ ہم اسی تسلسل میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ مسکنسیپشن شیعوں کے خلاف کہ اہل تشیع حضرات خلافت کو نہیں مانتے، اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دو مثالیں دے کے سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور واضح اور مبین مثال یہ ہے کہ ہمارا تو کلمہ ہی اللہ کی توحید النبوت اور پیغمبر کی نبوت کے بعد ہم تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور خلافت کی بات کرتے ہیں۔ وہ خلیفتہ بلا فصل، کہ ہم حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، تو ہم خلیفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم خلافت مانتے ہیں جبھی تو خلیفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے، ہر سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سرکار نے کہا کہ میرے بعد قیامت تک کے لیے، میرے بعد دین کے، امت کے، اسلام کے روز قیامت تک 12 خلیفہ ہوں گے، and they all of them will be from قریش۔ برادران اہل سنت تک کیا یہاں تک کی روایت ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں 12 خلیفہ ہوں گے۔ تو خلافت ہم بھی مانتے ہیں اور ہمارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ بدنصیبیاں یہ ہوتی ہیں کہ کچھ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ کسی خاص مکتبہ فکر کے ہاں ایفیلیٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، ایک عربی کا لفظ ہے مجلس۔ مجلس کے معنی ہے گیدرنگ۔ گیدرنگ کا مطلب جہاں لوگ جمع ہو جائیں، پبلک گیدرنگ ہوئی، اس کو مجلس کہتے ہیں عربی میں۔ لیکن برادران اہل سنت کے یہاں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بہت سی گیدرنگز ہوتی ہیں، میلاد ہے، محفل ہے، درس ہے، دروس ہے، عرس ہے، کانفرنسز ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں، یہ ساری مجالس، لیکن وہ لفظ مجلس یوز نہیں کرتے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ برصغیر کی بات کر رہا ہوں میں، مکتبہ اہل بیت کو دیکھیے، تو آپ اگر کسی کو پاکستانی انڈیا میں کہے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، تو فوراً سمجھ جائے گا کہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پتہ ہے کہ مجلس میں جا رہا ہے، امام حسین کے ذکر میں جا رہا ہے۔ ایسا ہی آپ کے سامنے۔ تو اسی طرح امامت کا لفظ اہل تشیع کے ساتھ انہوں نے ایفیلیٹ ہو گیا فار سم ریزنز، یہ بدقسمتی امت کی۔ اور امامت کا لفظ اہل سنت کے، اور خلافت کا لفظ اہل سنت اور امامت کا لفظ اہل تشیع کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ لیکن دونوں کے یہاں ہی امامت اور خلافت ہے، مکتبہ اہل بیت کے یہاں بھی اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی، ریگارڈلیس کہ ان کی انٹرپریٹیشن میں ڈفرینس ہو۔ میں مکتبہ اہل بیت کے بارے میں یہ بتا چلوں کہ ہمارے یہاں امامت اور خلافت both of them are divine positions، دونوں منصوص من اللہ ہیں، دونوں اللہ بناتا ہے۔ امام بھی اللہ بناتا ہے اور خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ اس کے برعکس برادران اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا امام، اپنا نائب اپنی حیات طیبہ میں مقرر کر کے نہیں گئے تھے۔ یہی سب سے بڑا ڈفرینس ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم مکتبہ اہل بیت کے یہاں امام وقت جو ہوگا وہی خلیفۃ اللہ ہوگا۔ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہے وہی اس وقت کا، اس زمانے کا خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ دو الگ الگ منصب ہیں۔ دیکھیے، امام سے مراد ہے نمائندہ خدا، امام سے مراد ہے حجت خدا، امام سے مراد ہے ریپرزنٹیٹیو آف اللہ، ریپرزنٹیٹیو آف رسول اللہ، ریپرزنٹیٹیو آف اسلام۔ اسلام کا ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ ہے امام۔ خلافت سے مراد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف دا گورنمنٹ، خلافت سے مراد حکومت ہے۔ وہی امام وقت جو اللہ کا منصوص من اللہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، وہی خلیفۃ اللہ، وہی وہ اپنی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرے۔ خلافت سے مراد یہ کہ اس امام وقت کی گورنمنٹ، مثلا دلیل، یہ دو الگ الگ منصب نہیں ہے، اس کی دلیل خود پیغمبر کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ سرکار کی حیات طیبہ تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے۔ تو کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا سرکار یہ کہتے تھے کہ بھائی دین کے مسئلے، بھائی پیغمبر بھی تو امام تھے، پوری کائنات کے امام تھے،
تو کیا پیغمبر اپنی زندگی میں یہ کہتے تھے کہ بھئی نماز روزے حج کے مسئلے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، لیکن ہاں اگر کوئی دنیا کی بات کرنی ہے تو جی بھئی یہ 2 گلی چھوڑ کے فلاں صاحب بیٹھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے آپ؟ ایسا تو نہیں تھا، پیغمبر نے گورنمنٹ اسٹیبلش کر کے بھی دکھائی. تو یہ ایک ہماری دلیل کہ جو امام وقت ہوگا وہی خلیفۃ اللہ ہوگا، وہی اپنی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرے گا. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام امام وقت تھے، اپنے دور کے امام تھے، حجت خدا تھے، ریپرزنٹیٹو آف اللہ تھے، لیکن بظاہر حکومت تو فرعون کی تھی. ایسے ہی ہے نا، حکومت تو فرعون کی تھی. اچھا دیکھیے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے بنائے ہوئے امام اور میرے بنائے ہوئے امام کو بھی ایکسیپٹ کرو، اور میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو بھی اس کی گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ میں اس کا ساتھ دو، اس کی خلافت کو تسلیم کرو. جس طرح اللہ اپنی الوہیت جبر سے نہیں منواتا، اسی طرح نمائندہ خدا، اسی طرح امام وقت منصوص من اللہ امام اپنی خلافت کو جبر سے قائم نہیں کرواتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم میری الوہیت کو دل سے تسلیم کرو، اسی طرح ہمارا نمائندہ چاہتا ہے کہ تم اس کی خلافت اور حکومت کو بھی دل سے تسلیم کرو. اب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم اللہ کے بنائے ہوئے امام یا خلیفہ کا انکار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کے ریپرکشنز کیا ہیں. دیکھیے کائنات میں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ نہیں مانتے، تو کیا ان کے خدا کو انکار کرنے سے خدا کے اسٹیٹس پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں کروڑوں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر اکرم کو نبی نہیں مانتے، کیا ان کے انکار کرنے سے پیغمبر کے اسٹیٹس پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل اسی طرح اللہ کے بنائے ہوئے امام اور خلیفہ کے انکار کرنے سے کیا ان پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ان کے اسٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے قرآن نے کہا کہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ کا کب انکار کیا؟ اس نے تو خدا کا انکار نہیں کیا. اس نے کہا مالک تجھے مانتا ہوں، میں تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانوں گا. اس نے تو آدم کا انکار کیا. تو قرآن کی نص سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرتا ہے، خدا قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اس کی گلے میں پہناتا ہے، اس کو رجیم کہتا ہے، مردود کہتا ہے، اور اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے. تو جو ایک خلیفۃ اللہ کا انکار کرے وہ تو شیطان بن جائے، اور جو 12 خلیفوں کا انکار کرے، جو ہم نے ابھی حدیث پیش کی اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، ایک کا انکار کرنے پر شیطان بن جائے، ابلیس بن جائے، مردود بن جائے، قیامت تک کے لیے لعنتی بن جائے. اور جو 12 کا انکار کر دے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے ایک عام مسلمان کے لیے جو خلافت کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ اس میں غور کریں تو موسیٰ اور فرعون کی اگر مثال دوں تو بظاہر فرعون کے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک عام حاکم وقت جسے مسلمان تسلیم کرتا سب تھی. مثلا فرعون کے پاس حکومت تھی، فرعون کے پاس تخت تھا، فرعون کے پاس اکثریت تھی، فرعون کے پاس پاور تھی، فرعون کے پاس فوج تھی، فرعون کے پاس امت کا اجماع تھا. اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تو فوج تھی، نہ تخت تھا، نہ حکومت تھی، نہ پاور تھا، نہ اکثریت تھی، نہ ہی امت کا اجماع تھا. لیکن اس کے باوجود بھی فرعون، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی فرعون لعنت اللہ علیہ ہے، اور موسیٰ یہ سب تمام چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی علیہ السلام ہے. میں ایک اور بات آج کے پارٹ میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم ایک پلان پہ چلتے ہوئے، ایک سیکوینس چلتے ہوئے انشاءاللہ اقبال بھائی کے سوال کا جواب دیں گے، جو نہ صرف ان کے لیے ہے، گروپ کے باقی اہل سنت کے ممبرز کے لیے بھی ہے، اور کیونکہ ہم اس کو یوٹیوب پہ شیئر کرتے ہیں تو یہ سب میرے بھائیوں کے لیے میسج ہے. دیکھیے اب اہل سنت، برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو جانشی بنا کر نہیں گئے، کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر نہیں گئے، کسی کو اپنا نائب بنا کر نہیں گئے، تو کیا یہ بات عقل انسانی میں آتی ہے؟ دیکھیے اللہ نے 2 حجتیں دی، یاد رکھیے، ایک حجت باطن اور ایک حجت ظاہر. حجت باطن جو ہے وہ اللہ نے سب کو دی ہے، وہ ہے عقل، تعقل، عقل. اور ایک ہے حجت ظاہر. جو حجت ظاہری ہے اس میں امام ہیں، انبیاء ہیں، خلیفہ ہیں اور یہ کتاب میں ہیں، لیکن باطن جو ہے وہ سب کو دی. آپ ہندو، کرسچن، سکھ، عیسائی سب کو بلائیے، الگ الگ ان سے سوال کیجئے کہ وہ جھوٹ بولنا کیسے.
جھوٹ بولنا کیسا عمل ہے؟ سب کے سب کہیں گے کہ برا عمل ہے. تو یہ فیصلہ کہاں سے ہوا؟ یہ اس حجت باطن سے ہوا جو مالک نے سب کو دی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی حجت باطن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عقیدے پہ بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو جانشین بنا کر نہیں گئے. دیکھیے پہلی بات، نمبر 1، جو نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت کافروں اور مشرکوں کی امانتیں کسی متولی کے بغیر کافروں اور مشرکوں کی امانتیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ دنیا چھوڑتے وقت اللہ کے دین کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں جب گئے تو مدینہ منورہ میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا جانشین بنا کر وہاں چھوڑ کر گئے. ٹیمپریری اگر پیغمبر مدینہ چھوڑ کر جائیں تو علی کو اپنا نائب بنا کر جائیں، اور جب دنیا سے پرماننٹ جا رہے ہوں بظاہر تو کسی کو بنا کے نہیں جائیں گے. تیسری بات دیکھیے، کرسچینٹی، جوڈازم، یہ سب خدا کے مذاہب ہیں، اللہ کے بنائے مذاہب ہیں، لیکن ان میں ان کے انبیاء کے بعد چینجز آئے، امینڈمنٹس ہو گئے، تردید ہوئی، تردد ہوئے، چیزیں بدلی. لیکن ایک امید تھی کہ اب کہ آخر میں ایک نبی نے آنا ہے، سرکار نے آنا ہے، اور وہ جو آخری نبی آئے گا وہ جو بھی تردد ہو گئے، جو بھی چینجز ہو گئے، اس کو ٹھیک کر لے گا. اور بالکل ایسا ہی ہوا. لیکن پیغمبر تو یہ جانتے ہیں کہ میرے بعد، میں تو خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جب پیغمبر یہ جانتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اگر نعوذ باللہ پیغمبر کے بعد اس دین میں تردد ہونا لگ جاتا جس طرح پہلے ہوئے، تو پھر آدم سے لے کے خاتم کی محنت کہاں گئی؟ آخری بات، یہ تیسری بات. چوتھی بات دیکھیے، چوتھی بات میں آپ کو ایک اور بات کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، تو اس 40 دن کے گیپ کے لیے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ 40 دن کے لیے بھی جائیں تو امت پر ایک امام بنا کر جائیں، اور جو موسیٰ کا بھی امام ہو، پیغمبر اکرم، وہ دنیا سے ہی جا رہا ہو پرماننٹ، اور امت کو بغیر کسی امام اور ہادی کے چھوڑ کے چلا جائے. دیکھیے ایسی تو عقل کی دلیل تو بہت بنتی جائیں گی. ایک اور چھوٹی سی دلیل دوں میں آپ کو. دیکھیے کہ مسجد کا پیش امام ہوتا ہے. فار ایگزامپل کراچی میں ایک مسجد ہے، پیش امام ہے اس کا، جو پنجگانہ بیچارہ نماز پڑھاتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پنجگانہ نماز پڑھانا جماعت سے اس کی پرائمری جاب ہے. اگر وہ شخص کراچی کا ہے پیش امام بیچارہ مسجد کا، اس کو لاہور جانا ہے 2 ہفتے کے لیے، اس کے رشتہ دار ہے، ہالیڈیز، خوشی غم کا موقع جا رہا ہے، وہ جانے سے پہلے کسی دوسرے کو اپنی جگہ محبوس کرے گا اور اس سے یہ کہے گا کہ بھائی میری ایبسنس میں آپ نے یہ پنجگانہ نماز پڑھانی ہے 2 ویک کے لیے، جب تک میں یہاں نہیں ہوں گا. جو 2 رکعت کا امام ہے اس سے تو آپ یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ اتنا غیر ذمہ دار اور ریسپانسبل ہو کہ وہ سرپرائز دے کے چلا جائے. اور جو کائنات کا امام ہو، جو سید الانبیاء ہو، جو امام الانبیاء ہو، کیا اس سے آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کسی کو بنا کر ہی نہیں جائے امام، نائب، ہادی، خلیفہ؟ تو بہرحال میں نے تو کچھ عقلی دلائل دے کر یہ چاہا کہ آپ اس بارے میں سوچئے. قرآن بار بار چیخ کر کہہ رہا ہے افلا تفکرون، افلا تدبرون، افلا تعقلون. اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے جملے ہیں، یہ میں سمجھیے میں کہہ رہا ہوں، ہم سب سے کہہ رہا ہے. کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کیا تم تعقل نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو میرے بھائی آپ اس پہ غور و فکر کیجئے. اور میں چھوٹا سا کنکلوژن دے دوں کہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا باتیں کی. ہم نے بات کی کہ شیعہ خلافت کو مانتے ہیں. شیعہ کے ہاں امامت اور خلافت دونوں منصوص من اللہ ہیں، اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے. تیسری بات، شیعہ کے ہاں امام وقت ہی خلیفۃ اللہ ہوگا. یہ 2 الگ الگ ایک دور کے منصب نہیں ہیں. پھر ہم نے یہ سب بات کی کہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا جائے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں. 5ویں بات ہم نے اس بات پر کی، عقیدہ اہل سنت پر، کہ پیغمبر اپنے بعد کسی کو
اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے۔ آپ سب لوگ اس بات پہ غور و فکر کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز بحکم خداوندی ہم انشاءاللہ پارٹ 2 میں اس بات پر بات کریں گے کہ خلیفہ نائب امام امت کا اللہ بناتا ہے یا لوگ بناتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس، آپ کی فیڈ بیک موسٹ ویلکم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔